پاکستان میری آن میری شان میری جان ملک بھر میں 84واں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ شکرپڑیاں گراؤنڈ اسلام آباد میں مرکزی تقریب، مسلح افواج کی روایتی پریڈ، فوجی دستوں کا شاندار مارچ پاسٹ، بھرپور طاقت اور نظم کا مظاہرہ کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پریڈ سے سلامی لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ وفاقی وزراء، غیر ملکی سفیروں، سیاسی اور سماجی شخصیات اور شہریوں کی بھی کثیر تعداد میں شرکت۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، یوم پاکستان پر جنگی طاقت کا بھرپور مظاہرہ۔ لڑاکا طیاروں کی گھن گرج، فخر پاکستان، GF-17 تھنڈر طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ۔ ونگ کمانڈر حسن صدیقی کی قیادت میں F-16 لڑاکا طیاروں کی سلامی۔ فلائی پاسٹ میں میراج J-10C F-7PG چیتا طیاروں نے دلوں کو دہلا دیا۔ ٹرانسپورٹ طیاروں، جدید ترین جاسوسی نظام سے لیس اور پاک بحریہ کے اینٹی سب میرین لڑاکا طیاروں کا بھی شاندار فلائی پاسٹ۔ جدید ترین ریڈار سسٹم، ڈرون طیاروں، پاکستان میں تیار کردہ ٹینک الخالد، حیدر، F-113P اور دیگر سامان حرب کی نمائش۔ شاہین، نصر، بابر 1 میزائل بھی نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، یوم پاکستان کی پریڈ میں شاہینوں کی کمال مہارت، رفتار اور توازن کے بہترین امتزاج کے ساتھ شیر دل اسکواڈرن کے حیرت انگیز کرتب۔ 8 طیاروں کی شاندار فارمیشن اور خلا بازیوں نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ طیاروں نے افق پر خوبصورت رنگ بکھیر دیے۔ کوبرا اٹیک ہیلی کاپٹر AH-1F کی فارمیشن کا خوبصورت فلائی پاسٹ۔ پوما ہیلی کاپٹر SSG کے بہادر جوانوں کا سلیم کا مظاہرہ۔ پاک آرمی کے پیرا ٹروپرز نے 10,000 فٹ کی بلندی سے فری فال جمپ کا مظاہرہ کیا۔ آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی دھوئیں کی یہ لکیریں، مختلف رنگ کی یہ لکیریں جو دراصل جمپرز ہیں، جو باہم ایک فارمیشن بناتے ہیں۔ ہمارے مقابل وہ ہے کس کی ہستی، ہمارے لیے ہر بلندی ہے پستی۔ ہم آپ کے محافظ، ہم سرحدوں کے نگہبان۔ SSG کمانڈو کا روایتی انداز، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے، شائقین کا لہو گرما دیا۔ تینوں مسلح افواج کے دستوں کا مارچ پاسٹ، رینجرز، ANF اور پولیس کے دستوں کا خوبصورت مارچ پاسٹ کا مظاہرہ۔ براہ راست ملک آذربائیجان اور چین کے فوجی دستوں کی شرکت۔ 23 مارچ کی پریڈ میں پہلی بار گلگت بلتستان کے اسکاؤٹس بھی شریک ہوئے۔ شکرپڑیاں گراؤنڈ میں پاکستان کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ پریڈ میں خوبصورت فلیوٹس کے ذریعے صوبوں کی ثقافت کی عکاسی۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی ثقافت کے رنگ نمایاں۔ خوبصورت کشمیری دھنوں نے سما باندھ دیا۔ برہان وانی کی تصویر مرکز نگاہ بنی رہی۔ پوچھے جو نام کوئی تم پاکستان بتانا، چاروں صوبوں کے فنکاروں نے یک زبان ہو کر ملی نغمہ گایا۔ آج ہم دفاعی اعتبار سے ایک مضبوط ملک ہیں اور ہمارے بہادر مسلح افواج دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے اپنے سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں۔ کسی کو بھی پاکستان کو غیر مستحکم نہیں کرنے دیں گے۔ دفاعی لحاظ سے پاکستان مضبوط ملک ہے۔ مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہیں۔ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے۔ قوم مایوس نہ ہو، ملک کو معاشی طور پر خود کفیل بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ یقین ہے پاکستان کو چیلنجز سے نکال سکتے ہیں۔ حالات کا تقاضا ہے تمام سیاسی جماعتیں افہام و تفہیم سے قومی مسائل حل کریں۔ صنعتی ترقی، توانائی اور گڈ گورننس پر توجہ دینا ہوگی۔ بڑھتی آبادی، بے روزگاری اور غربت بڑے چیلنجز ہیں۔ خطے میں عدم استحکام کی بڑی وجہ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کشمیریوں سے آزادی چھیننے کی کوشش ہے۔
مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اقوام عالم فلسطین میں اسرائیل کے مظالم بند کرائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب۔ پاکستان اور سعودی عرب کا مل کر کام کرنے، دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ صدر آصف علی زرداری سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک کا برادرانہ رشتہ مشترکہ عقیدے اور تاریخی تعلقات سے عبادت ہے۔ صدر مملکت کی گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں دو طرفہ امور پر تفصیلی بات چیت، علاقائی امن و سلامتی اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں میں دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے پاکستان کے منتظر ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سعودی عرب نے ہر محاذ پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ یوم پاکستان کے پریڈ میں بطور مہمان خصوصی مدعو کرنے پر مشکور ہوں۔ پاکستان کی افواج کی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ آرمی چیف کے دورے سعودی عرب سے دونوں ملکوں کے دفاعی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ سعودی وزیر دفاع۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے عبور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں بالخصوص دفاع میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی اور مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے کے خیر خواہ رہے ہیں۔ سعودی وزیر دفاع کی گفتگو۔ شہزادہ خالد بن سلمان ایک روزہ کامیاب دورے کے بعد واپس چلے گئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے نور خان ایئر بیس پر الوداع کیا۔ یوم پاکستان پر وزارت کمال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک فضائیہ کے دستے نے مزار پر سلامی دی، گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ تقریب میں ایئر وائس مارشل طارق محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ مزار قائد پر تینوں مسلح افواج کے نمائندوں کی حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، شرجیل میمن، ڈی جی رینجرز، میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ ملک کے لیے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات کا اعتراف۔ ایوان صدر میں یوم پاکستان پر اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب۔ صدر مملکت نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کو نشان پاکستان سے نوازا۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ سینئر سیاستدان راجہ ظفر الحق اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ایئر مارشل ریٹائر نجیب اختر کو نشان امتیاز، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان ناصر محمود خوسا کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ فواد حسن فواد کو خدمات عامہ کے شعبے میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ پروفیسر انور مسعود افتخار عارف کو ادب کے شعبے میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ سپاہی محمد یونس سے شہید کو ستارے شجاعت، نظام اللہ شہید کو ستارے شجاعت بعد ازاں شہادت عطا کیا گیا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔